وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے مذہب اسلام۔ قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے۔ ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وفا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے، کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو منائے، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ہماری شناختی ختم کر دی، آئیڈنٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔
نہ تم اپنے قوم کے رہوگے نہ وہاں کے بن سکوگے. اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے. اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. بے شک بے شک. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بے شک بے شک. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بے شک. مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں. جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سناؤں گا. آئے ہے سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر. یا رسول. مراد آباد والے ہیں، ڈھکیا والے ہیں یا آس پڑوس والے ہیں، جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا ہو اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں. آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہر محلے سے لبیک یا رسول اللہ، ہر بستی سے لبیک لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی. کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ نہیں. کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں عوجہ ثریا پر. اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل ہے. دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے. نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے. بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا. لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے